یہ یاد رکھیے، کئی لوگوں کو بڑے خواب آتے ہیں، تو خواب کا آنا یہ بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتا، میدے کی پرابلم بھی ہو سکتا۔ اگر کسی بندے کا میدہ ڈسٹرب ہے اسے بھی خواب بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں چونکہ تھوڑا سا دل کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں، تو اس حوالے سے ہماری دل میں بھی یہ چیز ہمیں پڑھائی گئی کہ جو بندہ میدے کا مریض ہوگا اسے بڑے خواب آئیں گے، سبحان اللہ، چونکہ اس کو گیس چڑھتی ہے اور اس گیس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے، اور دماغ کا یہ جو پچھلا حصہ ہے اس حصے کا تعلق خواب کے ساتھ زیادہ ہے۔ اب وقت نہیں، میں بات آگے چلا رہا ہوں کہ خواب اس بندے کا سچا ہوگا جو عقل حلال اور صدق مکار دو چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تھوڑا اگر میری بات کو سمجھیں، دو چیزوں پر جو بندہ عامل ہوگا، ایک حلال کھانے والا، دوسرا زبان سے سچ بولنے والا۔ جو بندہ سچ نہیں بولتا اس کا خواب بھی عموماً سچا نہیں ہوتا، چاہے وہ جو بھی دیکھ لینا تو وہ آگے جو اس کی تعبیر ہوگی شاذ و نادر کبھی وہ تعبیر سامنے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں لٹھا، اس واسطے وہ جو بھی چیز آئے ہر شے ہڑا۔ جس بندے کا یہ مائنڈ ہو اس بندے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ خواب سچ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ضمناً میں نے بات کہہ دی، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ تصوف کا یوں سمجھیے پہلا سبق ہے کہ جو بندہ زبان کو جھوٹ سے نہیں بچاتا وہ بندہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا، وہ بندہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایویں دعوے کرتا پھرے کہ میں نماز مغرب دی مسجد دی تو نہیں پڑھی لیکن میں نہیں پڑھ کے آنا، تو ظاہر ہے ہم اسے صوفی نہیں مانیں گے، کیونکہ صوفی کی پہلی علامت یہ ہے کہ صوفی صاف زبان والا ہوتا ہے۔ صوفی صاف زبان والا ہوتا ہے، جس کی زبان ہی صاف نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ معاف فرمائے کئی میل فرشتے بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تو بدبو ہمیں نہیں آتی تو اس میں تو یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ بندہ کا بندے تو نیڑے لگ ہی کو نہ سکے، سارے ہی جناب ہیرو تو دور میلا دور ہی نسل، کیونکہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ہم نے جھوٹ میں غرق کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اکثر سچی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اکثر، یعنی یہ نہیں اکثر جھوٹ بولتا ہے، یہ بندہ مومن کا کام نہیں۔ بندہ مومن کا کام ہے اکثر سچ بولے۔ یہ میں نے اکثر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ویسے تو ہر لمحے سچ بولنا چاہیے، لیکن میں نے اکثر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کبھی کبھار تمہارا سچ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے ایسی جگہ پہ سچ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ سچ ہر جگہ بولنے کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ کیا فرمایا؟ آگے سچی بات کہو، بات سیدھی کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو بائی چانس یہ بات آ گئی، سبق دے دیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ کو بھی، کہ دو چیزوں پر عمل کرنا ہے، ایک عقل حلال، دوسرا صدق مکار، کہ حلال کھانا ہے اور زبان سے سچ بولنا ہے۔ جو بندہ ان دو چیزوں
چیزوں پر عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، میرا رب اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور اس بندے کو سچے خواب بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس بندے کو سچے خواب بھی آتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبوت کا دروازہ ملک پر بند ہو چکا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی آقا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا سچے خواب ہیں جو قیامت تک میری امت کے بندوں کو اللہ کریم دکھاتا رہے گا اور ان سچے خوابوں کی تعبیر ان کے سامنے آتی رہے گی۔ یہ باقی پھر یہ الگ ٹاپک ہے کہ کس بندے کا خواب کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایک جملہ عقیدے کے حوالے سے بول کے آگے چلتا ہوں کہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور بچہ ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم، اللہ نے علم مجھے عطا فرمایا اور میں نے اپنے علم کی خیرات اپنے عمر کو عطا فرمایا۔ اب حضرت عمر کا میں نے خواب بیان کیا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا شہادت سے تقریباً ہفتہ پہلے کہ سرخ رنگ کا مرغا مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ آپ نے خواب سنایا تو صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ فرمایا اس کی تعبیر میں نے یہ لی کہ مجھ پر کوئی فارسی النسل، کیا فارسی النسل بندہ مجھ پر حملہ آور ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس کی بدبختی کہ وہ فارسی النسل تھا، ایران کا تھا، اور اس نے دوران نماز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اب ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ چشم تصور میں ذرا وہ منظر دیکھیے۔ تاریخ تھی 26 ذی الحج یا 27 ذی الحج، مستدرک حاکم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ذی الحج کے 3 دن باقی تھے، ذی الحج کے 3 دن باقی تھے، تو 3 دن کس طرح باقی ہو سکتے ہیں کہ یا 26 تھی یا 27 تھی؟ اگر 30 کا مہینہ تھا تو 27 تھی، اور اگر 29 کا مہینہ تھا تو 26 تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ بدبخت چونکہ فجر کی نماز کا وقت تھا، اندھیرے سے اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب فاروق اعظم پہ اس نے حملہ کیا۔ اور حملہ کیسے کیا کہ ایک زہر آلود خنجر اس نے آپ کی پشت پہ مارا اور اتنا زور سے مارا کہ آپ کی ناف تک کٹ گئی، اتنا زور سے پورے جسم کو اس خنجر نے کاٹ دیا۔ اب جناب فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز حملہ ہوا، سیدنا فاروق اعظم گر گئے، سیدنا فاروق اعظم گر گئے۔ ذرا بات پر توجہ کیجیے، سیدنا فاروق اعظم گر گئے لیکن سب کے صحابہ کا نماز صحابہ نے نہیں توڑی، نماز صحابہ نے نہیں توڑی۔ مصلی پر حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، آپ پر حملہ ہوا، آپ گر گئے، جب گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے۔ اللہ، آگے بھی جنتی کھڑا ہے، پیچھے بھی کنفرم جنتی کھڑا، آگے بھی کنفرم جنتی، پیچھے بھی کنفرم جنتی۔ یہ صفوں کی ترتیب میرے مصطفیٰ کے حکم سے بنتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یاد رکھو میرے پیچھے سیانے میانے بندے کھلوتے کرو۔ اس لیے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی وہ بندہ کھڑا ہو جو باقیوں کی نسبت بہتر ہو، لیکن آگے بھی تو ٹائم نہ رہا۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں امام کے پیچھے کھلونا، میرا حق بنتا، میں داڑھی رکھی
چلی گئی میں باقیہ نالوں بہتر ہوں، تو اس بندے نو آنا چاہیے تھا کہ تشریف بھی جلدی لے آوے، یہ نہیں کہ کوئی کھڑا ہو تو اسے دھکا دے کے سائڈ بھی کیا جائے اور اس جگہ پہ کھڑا ہوا جائے۔ یہ میں نے اصلاح بات کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیچھے سیانے میں آڑے بندے کھلوتا کرو۔ تو حضور کے پیچھے کون کھڑا ہوتا تھا؟ تاجدار صداقت کھڑے ہوتے تھے، تاجدار عدالت کھڑے ہوتے تھے، کبھی دان عثمان ہوتے، کبھی بان عثمان ہوتے، کبھی ادھر علی ہوتے، کبھی ادھر علی ہوتے، اور مدی کی بات چار یاروں کے دائیں یا بائیں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے۔ کون ہوتے؟ عبداللہ بن مسعود۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی تابعی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، یہ میں مسئلہ بھی حل کرتا چلوں، موضوع پر کبھی پھر بات کروں گا۔ یہ سنن دار قطنی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ، حضرت ابراہیم نخعی تابعی، اور یہ وہی ابراہیم نخعی ہیں کہ جن کے متعلق وہ جلوی نے اپنے پمفلٹ میں لکھا کہ ابراہیم نخعی تابعی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ واقعہ کربلا کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نخعی تابعی نے فرمایا کہ مجھے تو شرم آئے گی اگر میں قاتلان حسین میں بھی شامل ہوں اور اللہ مجھے جنت دے تو میں جنت میں بھی شرمندہ رہوں گا کہ حضور کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ یہ وہی ابراہیم نخعی ہے، جب تمہیں پمفلٹ میں ضرورت پڑی تو اسی ابراہیم کا قول تم نے لکھا، اب سن اسی ابراہیم کا فتویٰ بھی۔ جناب ابراہیم نخعی تابعی، آپ سے کسی نے سوال کیا آپ پہلی بار رفع یدین کرتے ہیں، نہ رکوع میں جاتے ہوئے کرتے ہیں نہ رکوع سے سار اٹھاتے ہوئے کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حضرت مالک بن حویرث وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رکوع جاتے بھی رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کرتے تھے، آپ نہیں کرتے۔ اب ذرا جواب سنیے، حضرت ابراہیم نخعی تابعی نے جواب دیا کہ میرے کو روایت پہنچی اس جڑے دی جڑا بالکل حضور دے پیچھے کھلونا۔ کیا بات، سمجھو بات کو، میرے پاس روایت پہنچی ہے اس بندے کی جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ کیا بات، اور کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ کبھی چار یاروں کے دائیں کبھی بائیں، کیونکہ پانچواں یا چھٹا نمبر دو اقوال ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پانچویں نمبر پہ اسلام قبول کیا یا چھٹے نمبر پہ اسلام قبول کیا، تو نماز میں بھی حضور کے پیچھے اسی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی تابعی فرماتے ہیں کہ ایک او صحابی جڑا آیا تے آ کے حضور دی بارگاہ چند دن رہا تے واپس چلا گیا، تو روایتاں سنینا اس دیاں تے میں روایتاں پڑھدا تے سنینا اس دیاں کہ جی ساری زندگی حضور دے پیچھے نماز جڑا 4 دن راوے انہوں تا حضور دی نماز یاد رہی تے جی زندگی بھر حضور پیچھے نماز پڑھی انہوں حضور دی نماز یاد کون آئی کہ رفع یدین کتنی باری کریں گے آپ؟ اللہ کرے چاک دریا لو تو سی گل پلے بند لو۔ یہ بائی چانس، حالانکہ میں نے سیدنا فاروق اعظم پاک کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن بائی چانس درمیان میں جو بات آتی جاتی ہے، میں یہ میرے استاد محترم کا یہی طریقہ تھا کہ چلتے ہوئے راستے میں جتنی شاخیں آئیں ان شاخوں پر بھی بات کر کے پھر پیچھے پلٹنا۔ اب سنیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے خواب کی تعبیر دی کہ سرخ رنگ کا مرغ مجھ پہ حملہ آور ہوگا، اور وہ خواب ظاہر کیسے ہوا کہ دوران نماز آپ پہ حملہ ہوا، آپ گر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے سے آگے آئے، مصلی پہ نماز جہاں سے عمر نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھانی شروع کر دی۔
صدقے 24 لاکھ مربع میل کا وہ حاکم کہ جو زلزلہ آئے تو زمین پر درہ مارے اور کہے تو ہلتی ہے، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ زمین پر زلزلہ ختم ہو جائے، سمجھیے بات؟ زلزلہ تھوڑا سا آنے لگا، سیدنا عمر نے درہ نکالا، وہی درہ جو ہر وقت عمر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جس درے کو اٹھا کر حضرت عمر بازار کی چکر لگاتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اس درے کو عمر نے زمین پہ مارا، فرمایا رک، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ تمام تاریخ کی کتابوں میں جنہوں میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ جو ہی درہ عمر لگا پھر زلزلہ رک بھی گیا اور اس کے بعد آئے ہی نہیں۔ وہ عمر گر گئے، تڑپ رہے ہیں، لیکن صحابہ نماز میں مشغول ہیں۔ وجہ کہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا یہ تھا کہ ترجیح اللہ کی عبادت کو دیں، ورنہ صحابہ کو شرع نے اجازت دی نماز توڑ دے، لیکن نماز توڑی مکمل۔ اب جب نماز کا سلام پھیرا، فوراً سیدنا فاروق اعظم کو اٹھایا، اٹھا کے گالے گئے، حکیم بلائے گئے، جو بھی صحابہ کے نام حکمت مشتق جانتے ان کو بلایا گیا، سیانے لوگوں کو بلایا گیا، زخم دکھایا گیا، آپ کو دودھ پلایا گیا، لیکن وہ دودھ جیسی آپ کے اندر گیا، ناف چونکہ کٹ چکی تھی تو ناف کے رستے سے دودھ باہر نکل آیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ اپنی حالت دیکھی تو فرمایا مجھے لگتا ہے ہمیں بچوں کا نہیں، اس لیے ایسا کرو مجلس شورا کا اجلاس ہوا۔ خود کٹے پڑے ہیں لیکن امت کا خیال کتنا ہے، فرمایا مجلس شورا کا اجلاس بلاؤ۔ عرض کی گئی حضور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو یہ معاملہ پھر، فرمایا کوئی پتہ نہیں زندگی کا، میں نہ چاہتا کہ میں حضور کی امت کلیاں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ مجلس شورا کا اجلاس بلایا اور 6 رکنی کمیٹی بنائی، فرمایا 6 یہ وہ بندے ہیں، جملے پہ غور کرنا، 6 یہ وہ بندے ہیں جن پہ آخری وقت تک میرے مصطفیٰ راضی تھے۔ ہلو ہلو ہل کی طرف، یہ 6 وہ بندے ہیں جن پر آخری وقت تک میرے مصطفیٰ راضی تھے۔ تھوڑی بڑی گل نہیں، حضور تو سب پہ راضی تھے، لیکن ادھر عمر کی گارنٹی بھی آ گئی کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں عثمان پر بھی آخری وقت تک مصطفیٰ راضی تھے، علی پر بھی آخری وقت تک مصطفیٰ راضی تھے، عبد الرحمن بن عوف پر بھی آخری وقت تک میرے مصطفیٰ راضی تھے۔ اسی طرح 3 اور نام لیے، 6 رکنی کمیٹی بنائی، فرمایا ان 6 میں سے جس پر تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو اپنا خلیفہ میرے دنیا سے جانے کے بعد چن لیں۔ 3 دن جناب سیدنا فاروق اعظم زخمی حالت میں رہے اور 3 دن کے بعد سیدنا فاروق اعظم دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ادھر ہم حضرت فاروق اعظم کو دفن کر کے فارغ ہوئے، ادھر اعلان ہو گیا کہ آج یکم محرم ہے۔ آج کیا ہے؟ یکم محرم ہے، یعنی چاند رات تھی، چونکہ رات پہلے آ گیا تو چاند کا اعلان ہوا۔ ہاں کیوں یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم مناتے ہیں؟ چونکہ ترتیب یہی بنتی ہے کہ 26 کو حملہ ہوا، 29 کا چاند تھا، 3 دن حضرت فاروق اعظم زخمی حالت میں زندہ رہے اور پھر آپ کی شہادت ہوئی۔
اور اگر 30 کا مہینہ تھا 27 کو حملہ ہوا تو پھر بھی 3 دن، یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ اس لیے کئی لوگ ہمارے انہوں نے یہ 2-4 سال سے یہ چکر بھی شروع کر دیا۔ اب میں انہیں کیا کہوں کہ اللہ کے بندو کس کو خوش کرنے کے لیے تم یہ تاریخیں بدلتے ہو کہ جی 26 ذی الحج کو حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ ہم کہتے ہیں 26 کو نہیں ہے، 26 کو حملہ ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے 3 دن بعد، اور تدفین ہوئی ہے اعلان محرم کے بعد۔ یعنی ادھر تدفین ہو رہی ہے تو ظاہر ہے مطلب لوگ ادھر مشغول تھے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ چاند محرم کا نظر آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو مناتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو منا کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ محرم میں صحابہ کا ذکر کریں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ آؤ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنو۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حضرت امام حسین پاک کی شہادت کا ذکر کرو، ان کی شان و عظمت کا ذکر کرو محرم میں، فرمایا اس سے پہلے صحابہ کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو۔ آگے وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی، فرمایا حسین پاک کا ذکر تو دوسرا ٹولہ بھی کرتا ہے، تیرے ذکر کرنے میں اور ان کے ذکر کرنے میں فرق کیسے ہوگا؟ اے گلہ ذرا پلے بنا رہے، جڑا بندہ تمہیں شہادت سنا لگے نا تو اس کو ڈیمانڈ کرو کہ بھائی پہلے 10 منٹ حضور کے صحابہ کی شان پڑھ، کم از کم، یہ میں نے 10 منٹ کا ویسے ہی بول دیا، کم از کم کتنا ٹائم، ورنہ یقین مانے صحابہ کی تو شان اتنی زیادہ ہے کہ گھنٹوں بھی اس پہ لگائے جائیں، لیکن یہ آپ کو کرائیٹیریا پتہ ہونا چاہیے کہ غیر ذکر کرتے ہیں تو وہ سادہ لفظوں میں یہ بات کہوں، لگوٹا کس کے سندے جناب کربلا، جب کہ سنی ذکر کرتا ہے تو وہ پہلے حضور کے صحابہ کو سلام کرتا ہے، گویا اپنی عوام کو بتاتا ہے کہ او ہو رے اسی، او ہو رے اسی ہو رہا، ساڑا کم میں اپنی جڑی انفرادیت ہے، اپنی جڑی شناخت ہے، اس نو قائم رکھنا، اس نو قائم رکھنا، اے جڑا رلنا رکھاتا نا اے رل بینا۔ آلو ایک ایسی سبزی ہے جو ہر سبزی کے ساتھ جلا جاتی ہے، کیا بات ہے، تو بندے میں اور آلو میں فرق ہے یہ۔ تو میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شاپر نہ بڑھو، ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے شاپر بھی اڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں سلامی کرنی ہو نا، پہلے ابو بکر عمر کے قدموں کو چوما کرو، عثمان و علی کے قدموں کو چوما کرو، تب آگے بڑھا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ذکر کرنے والا اس کی رگوں میں حلالی خون ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ بے وفا نہیں با وفا ہے، جو با وفا ہوگا وہ کبھی بھی صحابہ کے ذکر سے بھاگے گا نہیں، بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زبان کو تو نے توفیق بخشی کہ تیرے محبوب کے صحابہ کا ذکر میری زبان سے ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کون عمر؟
کہ جس عمر کے متعلق میرے مصطفیٰ فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ختم نبوت کے بارے میں ایک جملہ سن لیں، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرے بعد ہوئے ہا، جملہ سننا، اگر کوئی میرے بعد ہوئے ہا تو کون ہوئے ہا؟ عمر ہوئے ہا۔ تے عمر نبی بنے نہیں نہیں نہ بنے، وجہ کہ ختم نبوت دا تاج آمنہ دلال دے سر تے اللہ سجا کے بھیجیا۔ اگر عمر کیا جڑا نبی نہیں بنیا تے کسی کہانی کی ضرورت ہو گئی کہ وہ نبی ہونے دا دعویٰ کرے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ نعرے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ اس لیے باد۔ یاد رکھیے عمر وہ ہے کہ جس کی شکل اتنی پیاری تھی، حسن اتنا تھا، قد اتنا خوبصورت تھا، خدا کی قسم وقت نہیں ورنہ میں جنازے پہ پہنچ رہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضرت عمر کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا۔ اور مقابلے میں مرزا قادیانی کو کھڑا کرو جس پر وقت کی ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی اور ٹیڑھا بھی ٹیڑھا، ایک پاسو نکا تے ایک پاسو لمبا، اگر ایڈا سونا جڑا نبی نہیں بنیا کہ آمنہ دلال تے ختم نبوت ہو گئی تو پھر تیرے جیسے بدبخت کو ہم کیسے نبی مانے؟ اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر پختگی ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار آئے تے نبوت نوی رنگ لا چھوڑے، رسالت نوی رنگ لا چھوڑے، تے جس ہستی نبوت و رسالت نو رنگ لائے اس کو بعد کسی کی ضرورت کے باقی قلت ہے۔ میں نے جنازے پہ پہنچنا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی میں سنا۔ ایک پیغام ہے آپ کے لیے، بلکہ حکم سمجھیے۔ اگر چاند چڑھ جاتا ہے تو کل آپ نے حضرت فاروق اعظم کو بھولنا نہیں، کیسے یاد کرنا؟ سورۃ یاسین پڑھ کے، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور یاد رکھیے انشاءاللہ عمر کی بارگاہ میں حاضری انشاءاللہ عمر کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نہ مانے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر کی بارگاہ میں حاضری جائے گی چک دریے سے، گوڑیا سے، تو کیا وہ صرف عمر کی بارگاہ میں جائے گی؟ سبحان اللہ۔ میرا سونا پوچھنا اسی میں پوچھنا اسی بلا شک و شبہ حضور بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہے وہ میرے امتی کہ جنہوں نے نہ مجھے بھولایا، نہ میرے صدیق کو بھلایا، نہ میرے عمر کو بھلایا۔ سبحان اللہ۔